ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون۔ بعد از حمد و سلام انتہائی معزز محتشم حاضرین کرام اور سامعین کرام، آج کی اس نشست کے اندر معرکہ حق و باطل، معرکہ عشق و محبت، غزوہ بدر کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی آبیاری کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسے ہی اعلان نبوت فرماتے ہیں، کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ناپاک نگاہوں، ناپاک زبانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو ستایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محبوب اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے یثرب کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی برکت ہے کہ وہ مقام جسے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، اللہ کے محبوب کے قدم لگنے کی وجہ سے وہ شفا کا مرکز بن جاتا ہے، یثرب مدینہ بنتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی آپ احباب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوتے ہیں، دین اسلام پھلنے پھولنے لگتا ہے، شجر اسلام پر بہار آنا شروع ہوتی ہے، اسلام اور داعیان اسلام کی تعداد کے اندر اور وقعت کے اندر، طاقت کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کفار کو یہ بات سخت ناپسند تھی، وہ کسی نہ کسی طریقہ سے اسلام، پیغمبر اسلام اور داعیان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش اور سازش بنتے رہتے تھے۔ اسی سازش کا نتیجہ غزوہ بدر کی صورت میں نظر آتا ہے، جو اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے، جسے اللہ کریم نے قرآن کے اندر الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی یہ قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹانے کے لیے کفار بھرپور تیاری کرتے ہیں، اور مدینہ طیبہ سے 80 کے اوپر جو ایک مدینہ طیبہ میدان ہے جس کا نام بدر کا میدان ہے، وہاں پہ ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ کفار کا لشکر 1000 کی تعداد ہے،
جس کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ ہے، 100 گھوڑے ہیں اور 700 اونٹ ہے، اور ہر مجاہد جو ان کی طرف سے لڑنے والا ہے اس کے پاس جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے، لیکن صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 313 صحابہ کرام ہیں جن کے پاس 2 اونٹ ہیں اور جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 زرہے ہیں اور 8 تلواریں ہیں۔ یہ کل کا کل ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے۔ اگر تعداد دیکھی جائے تو کفار کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر سامان حرب دیکھے جائیں تو کفار کے پاس سامان حرب بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کا جنگی ساز و سامان ملاحظہ کیا جائے تو اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم یہ 313 مسلمان جن کے پاس اسلحہ بھی کم، جن کے پاس ساز و سامان بھی کم، ہاں ایک جذبہ ان کے پاس ہے جو ان کافروں کے پاس نہیں۔ وہ جذبہ کیا ہے کہ آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آج اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے محبوب کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ اس لشکر کو لیڈ کرنے والا جو سپہ سالار ہے وہ آمینہ کا لال ہے۔ اب آگے سنیے گا، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کی۔ کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر۔ پھر سنیے گا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں سادہ سی کالی کملی والے پر۔ صحابہ کرام کا جذبہ اور تکیہ کیا تھا کہ آمینہ کا لال موجود ہے۔ جس جگہ حضور تشریف فرما ہے اللہ ان کو کبھی بھی اس جہان سے مٹا نہیں سکے گا۔ اللہ ان کے مرال اور ان کی عزت کو بلند فرمائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہاں 1000 اور کہاں 313، کہاں 700 اونٹ اور کہاں 70 اونٹ، کہاں 100 گھوڑے اور کہاں 2 گھوڑے، لیکن خدا کی عزت کی قسم تاریخ عالم گواہ ہے جو اتنی تعداد کے مالک ہیں وہ مغلوب ہیں، جو تھوڑے ہیں اللہ نے انہیں غالب فرما دیا ہے۔ اللہ نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ غالب فرما دیا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ جو جنگ تھی، یہ جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت اسلام کا وقار اور اسلام کے عروج کا آغاز تھا۔ یہ سارے کے سارے معاشرے کو بتانا تھا کہ مت سمجھنا یہ مسلمان مٹھی بھر ہے یا یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، مانا کہ یہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ان کے جذبے بہت بلند ہیں۔ اور اللہ کریم نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ 20 ہوں گے اللہ ان کو 200 کے اوپر غالب فرما دے گا۔ اگر تعداد میں آپ کے غلام 20 ہوں گے اللہ 200 پر فتح عطا فرمائے گا، اور اگر یہ 100 ہوں گے اللہ 1000 پر انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام نے جذبہ ایمان، جذبہ جاں فروشی کی ایسی مثالیں بدر کے میدان کے اندر رقم کی ہیں کہ آج تک تاریخ عالم دنگ ہے کہ کم سامان کے باوجود، کم اسلحے کے باوجود جنگ لڑ کے دکھائی ہے۔ در حقیقت جنگ اسلحے سے نہیں لڑی گئی، جنگ لڑی گئی ہے تو جذبہ جہاد سے لڑی گئی ہے، جنگ لڑی گئی ہے تو اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کے جذبے سے لڑی گئی ہے۔ ہوا یہ تھا، کفار بدر کے میدان کے اندر پہلے پہنچ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پانی کے جتنے کنویں تھے ان تمام کے تمام کنووں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جو مٹیالی زمین تھی اور نیچے والا حصہ تھا
میدان کا، اس جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب حضور اور حضور کا لشکر وہاں پہ پہنچا، بظاہر پانی کوئی نہیں، اونچی جگہ کے اوپر رہنے کے لیے، پڑاؤ کے لیے جگہ ملتی ہے جہاں پہ ریت ہی ریت ہے، اور حالت یہ ہے صحابہ کرام کے پاؤں بھی زمین میں دھنسے جا رہے ہیں، سواریوں کے پاؤں بھی زمین پر دھنسے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ وقت بڑا مشکل وقت تھا۔ یہ کتنا مشکل وقت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی جانتے ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہی جانتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم یار، حضور کی دعا تو ملاحظہ کیجئے۔ جب حضور علیہ السلام نے کفار کے لشکر کو دیکھا اور مٹھی بھر صحابہ کرام کو دیکھا، حضور علیہ السلام آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور کتنی نیاز مندی سے اور کتنے ناز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ آج تیرے وعدے کے پورے ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ان تہلک ہذہ العصابہ لم توبد ابدا، یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے، یاد رکھنا قیامت تک زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ کہتے ہیں حضور سجدے میں اتنا گڑ گڑا رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر جو چادر ہے وہ بار بار سرک کے زمین کی طرف آتی ہے، اللہ کے نبی دعا مانگتے جا رہے ہیں۔ اب یار کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا نبی دعا مانگے اور اللہ اس دعا کو قبول نہ کرے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت آپ پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے لمحہ ایسا آیا آقا سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، صحابہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے لیے آن پہنچی ہے، اللہ نے تمہاری مدد اور نصرت فرما دی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو اے نبی جب اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامانی کی کیفیت میں تھے۔ اب وہ مدد کیا ہوئی؟ جب رات کا وقت تھا نا تو اللہ کریم نے باران رحمت کا نزول فرما دیا، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب یاد کرو نا وہ وقت جب رات کے وقت اللہ نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی، لشکر اسلام پر اللہ نے نیند طاری کر دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر دی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا صحابہ کرام کو وضو کی حاجت تھی، صحابہ کرام کو غسل کی حاجت تھی، پینے کے لیے پانی کی حاجت تھی، سواریوں کو پلانے کے لیے پانی کی حاجت تھی، لیکن پانی نہیں تھا۔ جیسے ہی بارش کا نزول ہوا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، صحابہ کرام نے پانی کو اپنے لیے محفوظ کر لیا، یہ ایک طرح سے تازگی مل گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ریتلی زمین جس پہ ریت برسی تو وہ پہلے اس میں پاؤں دھنسے جا رہے تھے لیکن اب وہ مضبوط ہو گئی، تو اللہ کریم نے یوں اپنے نبی کے غلاموں کی مدد بدر کے اندر فرمائی۔ جبکہ اس کے برعکس کفار کی زمین چونکہ نیچے تھی، اونچائی پہ نہیں تھی، تو وہاں پہ مٹی مٹی تھی، تو پانی کے وجہ سے بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے سخت مشکل کا سامنا بنا۔ اور رات کا وقت آیا، یار یہ حدیث ذرا دل کے کانوں سے سننا، مسلم شریف کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرکہ حق و باطل یعنی 17 رمضان المبارک کی رات کو، یہ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ والے دن یوم بدر غزوہ بدر لڑا۔ حضور علیہ السلام 17 رمضان کی رات
رات کو میدان بدر کے نقشے کا جائزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی کے علم پر۔ آج تو بڑے وثوق سے لوگ کہتے ہیں نا نبی جانتا نہیں، نبی کو پتہ نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کا علم کیا ہے۔ اللہ کے نبی بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لکھ لو فلاں بن فلاں کل یہاں پہ قتل ہوگا، فلاں بن فلاں کل یہاں پہ قتل ہوگا، فلاں بن فلاں کل یہاں پہ مرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جس کافر کے مرنے کی جو جگہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی ایک بال برابر بھی نہ اس سے آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے جانتا ہے کس کا کیا انجام ہے، کس نے کہاں مرنا ہے۔ تو برادران اسلام یہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ہے۔ پھر جب بدر کا دن آتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ان ایمان کے متوالوں کی مدد اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اللہ نے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے مبارک ہو 3000 فرشتوں سے اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، اگر تم ثابت قدم رہے، تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ کی طرف سے یہ مدد بڑھے گی۔ اور کتنی مدد ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل کروں گا۔ 5000 فرشتے اللہ نے بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام کی مدد کے لیے نازل فرمائے۔ 313 1000 کے اوپر غالب آئے ہیں تو یہ اللہ کی مدد سے آئے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان کے متوالوں والا عقیدہ اپنانے کی ضرورت ہے جو ان صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آج بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ کریم نے نصرت فرمائی مسلمانوں کی، مدد فرمائی مسلمانوں کی، مسلمان مضبوطی سے ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اب فرشتے کے آنے کے منظر کو صحابہ کرام پتہ ہے کیسے بیان کرتے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے۔ وہ کیسے کہ ہم میں سے کوئی اپنی تلوار کسی کافر کی طرف کرتا، ابھی تلوار پیچھے ہوتی اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ ہم سمجھ گئے کہ آج تلواریں کام نہیں کر رہی، اللہ کی مدد کام کر رہی ہے۔ کئی صحابہ کرام اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کفار اگر لاکھ بھی برا چاہے تو وہ کچھ کر سکتے نہیں ہے۔ برادران اسلام جہاں صحابہ کرام نے اپنی اپنی بہادری کی، اپنی اپنی جرت کی داستان رقم کی، مجھے بدر کے میدان میں میں خدا کی عزت کی قسم 2013 میں 2 مرتبہ اللہ کریم نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ میں عمرہ پہ حاضر ہوا۔ دونوں مرتبہ میدان بدر کی زیارت، شہدائے بدر کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں 2013 میں مارچ میں گیا تب میں نے وہاں پر اپنے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ان کو بھی بیان کیا کہ بدر کے اندر جہاں جلیل القدر صحابہ کرام نے جرت و بہادری کے جوہر دکھائے، وہاں بدر کے میدان میں 2 ننھے صحابہ ان کا بہت بڑا کارنامہ نظر آتا ہے۔ ان کا نام معوذ اور معاذ تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بظاہر عمریں تھوڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بار بار عرض کر کے، ایک بار نہیں بار بار عرض کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں محروم نہ کیجیے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے تن، اپنی جان، اپنے من کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت عطا فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھیے گا ہوا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جب جنگ شروع کرتا ہے تو یہ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی زرہ لے کر، یہ بھی سامان حرب لے کر میدان جنگ کے اندر اترتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بدر کے میدان میں لڑ رہا تھا تو میرے پہلو کے اندر نا 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا یہ بچے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟
تو وہ بچے مجھے کہتے ہیں یا امی حل تعرف ابا جہل، اے چچا کیا تو ابو جہل کو جانتا ہے؟ اے چچا کیا تو ابو جہل کو جانتا ہے؟ یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت معوذ اور معاذ ابھی تک ابو جہل کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں جناب آپ نے کیا ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تم ابو جہل کو جان کر کیا کرو گے، میں تو جانتا ہوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ حفیظ طائب شاہنامہ اسلام کے اندر کہتا ہے ان صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا تھا وہ محبوب باری کو، کہ قسم کھائی ہے آج یا مر جائیں گے یا مار کے رکھ دیں گے، آج یا کٹ جائیں گے یا کاٹ کے رکھ جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کو ستایا کرتا تھا۔ پھر خدا کی عزت کی قسم اتنا بڑا سردار مکے کا ابو جہل، اور یہ بدر کا مارکا در حقیقت اسی کی چال کا نتیجہ تھا۔ اللہ کریم نے دیکھو اس کو کتنا ذلیل کیا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ نے ان سے مروا دیا، انہوں نے نشانہ بنا کے تیر مارا، زمین کے اوپر آ گرا۔ پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سر تن سے جدا کیا۔ تو اللہ کریم نے یوں اس مسلمان کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو شکست فاش دی، اور اس بدر کے میدان کے اندر کفار کے لشکر کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیروز تھے، یعنی جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو ستایا، جنہوں نے سب سے زیادہ دین اسلام کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی، اللہ نے چن چن کر ان کو مروایا۔ اور پھر چونکہ اللہ اسلام کو بلند کرنا چاہتا تھا، اللہ اسلام کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، تو اللہ کریم نے انتظام بھی فرمایا۔ تو برادران اسلام، اس بدر کے میدان، اس بدر کے معرکے سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ آپ تعداد میں تھوڑے ہیں، کیا ہوا؟ آپ کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں، کیا ہوا؟ آپ کے پاس اسلحہ نہیں، کیا ہوا؟ آپ کے پاس افرادی قوت کم ہے، کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ جب آپ اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے، اللہ آپ کی نصرت فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، جبکہ دوسری طرف 14 صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ کریم نے جذبہ شہادت عطا کیا تھا، جنہیں اللہ کریم نے شہادت کے رتبے پر فائز فرمایا، اور انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ ان کے مزارات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ صحابہ کرام سارے شان والے ہیں، لیکن ان میں سے جو بدری صحابہ ہیں ان کے کیا کہنے۔ اللہ کریم نے جن کے تقوی بلا ان تصبروا و تتقوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بدر والے صحابہ کرام ہیں یہ صابر بھی ہیں، متقی بھی ہیں۔ اور یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اللہ کریم ان کے عشق کا کوئی ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم بھی دین اسلام کے لیے کوئی کام کر جائیں، ہم بھی دین اسلام کی کوئی ایسی خدمت کر جائیں کہ رہتی دنیا تک جو خدمت باقی رہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔